خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے تحقیقی مقالے پر گہری نظر ڈال رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی خاص طور پر زبان سمجھنے کے طریقے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ 2017 کا مشہور مقالہ ہے "Attention is all you need"۔ آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹرانسفارمر کیا چیز ہے، یہ تکنیک کیسے کام کرتی ہے جس نے مشین ٹرانسلیشن میں پرانے طریقوں کی اب کہہ لیں چھٹی کر دی۔ آخر یہ اتنی اہم کیوں ثابت ہوئی؟ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور بات شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مقالے سے پہلے کیا چل رہا تھا۔ مطلب جب ہمیں ترتیب وار ڈیٹا جیسے کسی جملے کا ترجمہ کرنا ہوتا تھا تو زیادہ تر دو قسم کے نیورل نیٹ ورکس استعمال ہوتے تھے۔ اچھا، کون سے تھے وہ؟ ایک تو تھے ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس یعنی RNNs، جن میں LSTM اور GRU کافی مشہور تھے، اور دوسرے تھے کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس یعنی CNNs۔ یہ اس وقت کے سب سے اچھے ماڈل سمجھے جاتے تھے، اسٹیٹ آف دی آرٹ تھے، لیکن ان کی اپنی کچھ آپ کہہ لیں حدود تھیں، کچھ مسائل تھے۔ اچھا، تو کیا بنیادی چیلنجز تھے ان RNNs اور CNNs کے ساتھ، خاص طور پر مشین ٹرانسلیشن جیسے کاموں میں؟ مطلب کیا چیز تھی جو ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی؟ دیکھیں، RNNs کا جو بنیادی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ معلومات کو ایک ترتیب میں پروسیس کرتے ہیں، قدم بقدم، یعنی اگلے لفظ کو سمجھنے کے لیے پچھلے لفظ کی معلومات استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو منطقی لگتا ہے۔ جی، سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس ترتیب وار نوعیت کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ آپ حساب کتاب کو متوازی نہیں کر سکتے، یعنی پیراللائز نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں جملے کے مختلف حصوں پر کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر قدم کو پچھلے قدم کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اوہ، اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جملہ لمبا ہو تو یہ بہت سلو جاتے ہوں گے، اور شاید شروع کی معلومات آخر تک پہنچتے پہنچتے کمزور پڑ جاتی ہو۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لمبے جملوں یا پیراگرافز کے لیے یہ عمل بہت سست ہو جاتا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہی تھا جسے لانگ رینج ڈیپینڈنسی کا مسئلہ کہتے ہیں، کہ شروع کی معلومات کا اثر آخر تک مؤثر طریقے سے پہنچانا مشکل تھا۔ میموری کی بھی کچھ حدود تھیں، جس سے بیک وقت زیادہ مثالوں پر ٹریننگ کرنا بھی مشکل تھا۔ صحیح۔ اور CNNs کا کیا معاملہ تھا؟ وہ تو تصویروں کے لیے زیادہ مشہور ہیں۔ جی، لیکن انہیں زبان کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ کچھ ماڈلز تھے جیسے بائٹ نیٹ، کانویس 2S، انہوں نے متوازی پروسیسنگ کی کوشش کی، اور وہ اس معاملے میں RNN سے بہتر بھی تھے۔ لیکن ان میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر جملے میں دو الفاظ کافی دور ہیں نا، تو ان کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے نیٹ ورک کی کئی تہوں، کئی لیئرز سے گزرنا پڑتا تھا۔ مطلب جتنا فاصلہ زیادہ، اتنی زیادہ لیئرز اور اتنی مشکل۔ تو لمبی دوری کے جو تعلقات تھے وہ سیکھنا ان کے لیے بھی ایک چیلنج تھا۔ تو مطلب دونوں طریقوں میں کچھ نہ کچھ بنیادی کمزوریاں تھیں، خاص طور پر لمبے جملوں اور رفتار کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو پھر محققین نے ان مسائل کو دیکھا اور ایک بالکل ہی نیا بلکہ کافی انقلابی قسم کا خیال پیش کیا کہ بھئی کیوں RNNs اور CNNs کو پوری طرح سے نظر اندازی کر دیا جائے، اور اسی سوچ سے ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر سامنے آیا۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا۔ ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ ترتیب وار پروسیسنگ یا مقامی کنولیوشن کی بجائے ماڈل کو صرف اور صرف ایک چیز پر انحصار کرنا چاہیے، توجہ، یعنی اٹینشن میکینزمز۔ صرف اٹینشن؟ جی، خاص طور پر سیلف اٹینشن پر۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ماڈل جملے کے ہر لفظ کا تعلق براہ راست دوسرے تمام الفاظ سے سیکھ سکتا ہے، چاہے وہ الفاظ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ واہ، یہ تو واقعی بالکل مختلف سوچ ہے۔ تو کیا یہ کام کر گیا؟ اور اس سے وہ متوازی پروسیسنگ والا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ یہی تو اس کی خوبصورتی تھی۔ چونکہ ہر لفظ بیک وقت دوسرے تمام الفاظ پر توجہ دے سکتا ہے، کسی ترتیب کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، تو سارے کا سارا حساب کتاب متوازی تاٹ پر یعنی پیرالل میں کیا جا سکتا ہے۔ RNN کی طرح ایک کے بعد ایک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس چیز نے ٹریننگ کی رفتار کو ڈراماٹک طور پر بڑھا دیا، اور ہاں، یہ کام کر گیا، اور توقعات سے کہیں بہتر کام کیا۔ زبردست۔ آئیے ذرا اس کے اندر جھانکتے ہیں۔ یہ ٹرانسفارمر آخر دکھتا کیسا ہے؟ اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ مقالے میں وہ ایک تصویر ہے انکوڈر ڈی کوڈر والی ساخت کی۔ جی، ٹرانسفارمر کی بنیاد وہی انکوڈر ڈی کوڈر ساخت ہے جو پہلے بھی سیکوینس ٹو سیکوینس کاموں جیسے مشین ٹرانسلیشن میں استعمال ہوتی تھی۔ انکوڈر کا کام ہوتا ہے ان پٹ جملہ،
مثلاً انگریزی کا جملہ، اسے سمجھ کر اس کی ایک نمائندگی، ایک ریپرزنٹیشن بنانا۔ اور پھر ڈیکوڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ریپرزنٹیشن کو استعمال کر کے آؤٹ پٹ جملہ مثلاً جرمن میں تیار کرے۔ لیکن ٹرانسفارمر میں جو اصل فرق تھا وہ انکوڈر اور ڈیکوڈر کے اندر کا طریقہ کار تھا۔ دونوں ہی کئی تہوں یعنی لیئرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مقالے میں انہوں نے 6 تہیں استعمال کی تھی ہر ایک میں۔ اور ہر تہے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر تہہ کے اندر بنیادی طور پر 2 اہم حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ملٹی ہیڈ سیلف اٹینشن میکینزم، یہی وہ خاص جزو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی۔ اور دوسرا حصہ ایک نسبتاً سادہ پوزیشن وائز فیڈ فارورڈ نیٹ ورک ہے۔ یہ اٹینشن سے حاصل ہونے والی معلومات کو مزید پروسیس کرتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے ساتھ ساتھ ریزیڈیول کنیکشنز اور لیئر نارملائزیشن بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ریزیڈیول کنیکشنز اور لیئر نارملائزیشن کیوں؟ ان کا بنیادی مقصد ٹریننگ کو مستحکم رکھنا ہوتا ہے، سٹیبل رکھنا، اور گہرے نیٹ ورکس مطلب جن میں بہت سی تہیں ہوں ان کو مؤثر طریقے سے ٹرین کرنے میں مدد دینا ہے۔ ایک اور بات، معلومات کی نمائندگی کا سائز جو یعنی ڈائمینشنالٹی وہ تمام تہوں میں ایک جیسا رکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ملٹی ہیڈ سیلف اٹینشن یہ کیا چیز ہے؟ سیلف اٹینشن تو سمجھ میں آیا کہ ہر لفظ باقی سب پر توجہ دیتا ہے۔ یہ ملٹی ہیڈ کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ایک سے زیادہ سر یا ایک سے زیادہ زاویے سے توجہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت ہی ہوشیارانہ خیال تھا۔ بجائے اس کے کہ ماڈل صرف ایک ہی طریقے سے تمام الفاظ پر توجہ دے، ملٹی ہیڈ اٹینشن ماڈل کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بے وقت کئی مختلف زاویوں سے، کئی مختلف پہلوؤں سے جملے کو دیکھے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ اسے یوں سمجھ سکتی ہیں کہ شاید ایک ہیڈ گرامر کے تعلقات پر زیادہ توجہ دے رہا ہو، دوسرا شاید الفاظ کے معنیاتی تعلق پر، تیسرا شاید یہ دیکھ رہا ہو کہ کون سا پروناؤن کس ناؤن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب مختلف قسم کے تعلقات کو بے وقت پکڑنے کی کوشش۔ واہ، تو یہ ایک ہی وقت میں کئی طرح کی معلوماتوں اور تعلقات پر فوکس کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت طاقتور لگتا ہے۔ بالکل۔ مقالے میں انہوں نے 8 ہیڈز استعمال کیے تھے۔ ہر ہیڈ اپنی اپنی توجہ کے حساب سے معلومات اکٹھی کرتا ہے اور پھر ان تمام ہیڈ سے حاصل ہونے والی معلومات کو ملا کر اگلی طے میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ ماڈل کو زبان کی باریکیوں اور پیچیدگیوں کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زبردست۔ اور یہ اٹینشن 3 مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہے ٹرانسفارمر میں۔ ایک تو انکوڈر کے اندر، جہاں ان پٹ الفاظ آپس میں ایک دوسرے پر توجہ دیتے ہیں، یعنی انکوڈر سیلف اٹینشن۔ جی۔ پھر ڈیکوڈر کے اندر، جہاں آؤٹ پٹ میں پیدا ہونے والے الفاظ اپنے سے پہلے پیدا شدہ الفاظ پر توجہ دیتے ہیں، اسے ڈیکوڈر سیلف اٹینشن کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک ماسکنگ ہوتی ہے تاکہ وہ مستقبل کے الفاظ نہ دیکھ سکے۔ اچھا، تاکہ نقل نہ کر لے۔ بالکل۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم جگہ، جہاں ڈیکوڈر کے الفاظ انکوڈر کے تمام ان پٹ الفاظ پر توجہ دیتے ہیں، اسے انکوڈر ڈیکوڈر اٹینشن کہتے ہیں، اسی سے ترجمہ ممکن ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اٹینشن کی تفصیلی بات، لیکن ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر یہ ماڈل RNNs کی طرح ترتیب وار نہیں ہے اور CNNs کی طرح مقامی بھی نہیں ہے، تو اسے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جملے میں کون سا لفظ کس جگہ پر ہے؟ مطلب پوزیشن کی معلومات، جیسے کتا بلی کے پیچھے بھاگا اور بلی کتے کے پیچھے بھاگی، ان میں فرق کیسے کرے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ چونکہ ماڈل میں ترتیب کا کوئی قدرتی احساس نہیں ہے نا، ریکرنس یا کنولیوشن نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں اسے الفاظ کی پوزیشن کی معلومات الگ سے دینی پڑتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے لیے پوزیشنل انکوڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر لفظ کی جو ایمبیڈنگ ہوتی ہے، یعنی اس کی عددی نمائندگی، اس میں ایک اضافی ویکٹر جمع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ویکٹر اس لفظ کی جملے میں پوزیشن یا جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ویکٹر خاص ریاضیاتی فنکشنز سائن اور کوسائن کی مدد سے بنائے جاتے ہیں، اور ہر پوزیشن کے لیے یہ منفرد ہوتے ہیں۔ اس طرح ماڈل کو نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ کس ترتیب میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اضافی معلومات ماڈل کو ترتیب سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو RNSs اور CNNs کے مقابلے میں
اس سیلف اٹینشن والے طریقے کے بڑے فائدے کیا ہوئے؟ مقالے میں بھی اس کا ذکر ہے غالباً۔ جی، مقالے میں ایک جدول ہے جو اس کا بہت اچھا موازنہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، کمپیوٹیشنل پیچیدگی یعنی کمپلیکسٹی۔ سیلف اٹینشن والی طے اکثر RNN سے تیز ہوتی ہے، خاص طور پر جب جملے کی لمبائی n ماڈل کی اندرونی ڈائمینشن d سے کم ہو، جو کہ مشین ٹرانسلیشن میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا اور شاید سب سے بڑا فائدہ متوازی پروسیسنگ یعنی پیرالائزیشن۔ سیلف اٹینشن میں تقریباً تمام حساب کتاب متوازی طور پر ہو سکتا ہے، جبکہ RNN میں تو قدم بقدم چلنا پڑتا ہے۔ اس سے ٹریننگ کا وقت بہت کم ہو گیا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، اور تیسرا فائدہ ہے راستے کی لمبائی یعنی پاتھس لینتھ۔ کسی بھی 2 الفاظ کے درمیان معلوماتی راستہ کتنا لمبا ہے۔ سیلف اٹینشن میں ہر لفظ براہ راست دوسرے لفظ سے جڑا ہے تو راستہ مستقل ہے یعنی O1۔ RNN میں یہ راستہ جملے کی لمبائی جتنا یعنی ON لمبا ہو سکتا ہے۔ اور چھوٹا راستہ کیوں بہتر ہے؟ چھوٹا راستہ لمبی دوری کے تعلقات یعنی لانگ رینج ڈیپینڈنسیز کو سیکھنا آسان بنا دیتا ہے۔ ماڈل آسانی سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ جملے کے شروع کا لفظ آخر کے لفظ سے کیسے متعلق ہے۔ تو یہ تیز بھی تھا، زیادہ متوازی بھی، اور لمبے جملوں میں دور کے الفاظ کے تعلق کو بہتر سمجھ سکتا تھا۔ یہ تو واقعی کافی زبردست بہتری لگتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور ایک اضافی ممکنہ فائدہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اٹینشن کے جو وزن ہوتے ہیں ویٹس، ان کو دیکھ کر شاید یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماڈل ترجمہ کرتے وقت کن الفاظ پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اس سے ماڈل کو سمجھنا یعنی اس کی انٹرپریٹیبلٹی تھوڑی آسان ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کیا یہ واقعی عملی طور پر بہتر ثابت ہوا؟ نتائج کیا نکلے؟ انہوں نے اسے مشین ٹرانسلیشن کے 2 بڑے معیاری ڈیٹا سیٹس پر آزمایا۔ ایک تھا WMT 2014 انگریزی سے جرمن اور دوسرا انگریزی سے فرانسیسی۔ یہ کروڑوں جملوں پر مشتمل بہت بڑے ڈیٹا سیٹس ہیں۔ ٹریننگ کے لیے انہوں نے کافی طاقتور GPUs استعمال کیے، 8 NVIDIA P100s۔ جو ان کا بیس ماڈل تھا اسے ٹرین کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگے، اور جو ان کا سب سے بڑا ماڈل تھا جسے انہوں نے ٹرانسفارمر بگ کہا، اسے تقریباً 3.5 دن لگے۔ ٹریننگ کے لیے انہوں نے معیاری تکنیکیں استعمال کیں، جیسے ایڈم آپٹیمائزر، لرننگ ریٹ کو وقت کے ساتھ کم کرنا، ڈراپ آؤٹ اور لیبل سموتھنگ۔ اور نتائج؟ اصل بات تو وہ ہے، کیسا کام کیا اس نے؟ نتائج وہ واقعی شاندار تھے۔ مقالے کا جدول 2 یہ دکھاتا ہے۔ انگریزی جرمن ترجمے پر ان کے بڑے ٹرانسفارمر ماڈل نے BLU سکور میں 28.4 حاصل کیا۔ BLU سکور ٹرانسلیشن کے معیار کا ایک پیمانہ ہے۔ 28.4 یہ کتنا بہتر تھا پچھلوں سے؟ یہ اس وقت تک کے شائع شدہ بہترین نتائج سے، یہاں تک کہ ان نتائج سے بھی جو کئی ماڈلز کو ملا کر یعنی انسمبل سے حاصل کیے گئے تھے، ان سے بھی 2.0 بلیو پوائنٹ زیادہ تھا۔ یہ ایک نیا سٹیٹ آف دی آرٹ تھا۔ 2 بلیو پوائنٹس سے زیادہ بہتری؟ مشین ٹرانسلیشن کی دنیا میں یہ تو بہت ہی بڑی چھلانگ ہے، اور وہ بھی شاید کم ٹریننگ وقت میں۔ بالکل، یہاں تک کہ ان کا جو بیس ماڈل تھا نا، جو بہت کم وقت اور وسائل میں ٹرین ہوا تھا، اس نے بھی پچھلے تمام بہترین ماڈلز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اور انگریزی فرانسیسی پر بھی کہانی ایسی ہی تھی۔ ان کے بڑے ماڈل نے 41.0 کا بلیو سکور حاصل کیا، جو ایک نیا سنگل ماڈل ریکارڈ تھا۔ 41.0؟ جی، اور یہ نتیجہ پچھلے بہترین ماڈل کی ٹریننگ لاگت کے صرف 1/4 یعنی 14ویں حصے میں حاصل کیا گیا تھا۔ واہ، یہ تو واقعی متاثر کن ہے۔ مطلب نہ صرف بہتر نتائج بلکہ بہت کم کمپیوٹیشنل لاگت پر۔ کیا انہوں نے یہ بھی جانچنے کی کوشش کی کہ ڈیزائن کے کون سے حصے کتنے اہم تھے؟ جیسے آپ نے ملٹی ہیڈز کا ذکر کیا، ان کی تعداد کا کیا اثر پڑا؟ جی ہاں، انہوں نے یہ بھی کیا۔ انہیں ایبلیشن سٹڈیز کہتے ہیں، جس میں آپ ماڈل کے مختلف حصوں کو ہٹا کر یا بدل کر دیکھتے ہیں کہ کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مقالے میں جدول 3 میں اس کے نتائج ہیں۔ اچھا، کیا پتہ چلا؟ مثال کے طور پر انہوں نے پایا کہ 8 ہیڈز استعمال کرنا ایک اچھا توازن تھا۔ اگر صرف ایک ہیڈ استعمال کریں تو کارکردگی کم ہو جاتی ہے، اور اگر بہت زیادہ ہیڈز جیسے 16 یا 32 استعمال کریں تو بھی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، بلکہ شاید تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بہترین تعداد تھی۔ جی،
انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اٹینشن میں کی ڈائمنشن کم کرنے سے معیار خراب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توجہ دینے کے لیے صحیح تعلقات تلاش کرنا ایک پیچیدہ کام ہے جس کے لیے مناسب گنجائش چاہیے۔ اور جیسا کہ توقع تھی، بڑے ماڈل یعنی جن میں زیادہ تہیں یا زیادہ ڈائمنشنز تھیں، وہ عام طور پر بہتر کارکردگی دکھا رہے تھے۔ ڈراپ آؤٹ جیسی تکنیکیں بھی مددگار ثابت ہوئیں۔ اور وہ پوزیشنل انکوڈنگ کا کیا بنا؟ وہ سائن کوسائن والا طریقہ ہی بہترین تھا؟ تو انہوں نے اس کا موازنہ سیکھے جانے والے لرنڈ پوزیشنل ایمبیڈنگ سے کیا اور پایا کہ دونوں تقریباً برابر کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سائن کوسائن والا طریقہ استعمال کیا کیونکہ وہ شاید لمبی ترتیبوں کے لیے بہتر کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم سمیٹیں تو یہ ٹرانسفارمر جو صرف اٹینشن پر انحصار کرتا ہے، اس نے زبان کے ماڈلز، خاص طور پر مشین ٹرانسلیشن کی دنیا کو کیسے بدل دیا؟ بنیادی طور پہ اس نے ایک نیا راستہ دکھایا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو ترتیب وار ڈیٹا پر کام کرنے کے لیے لازمی طور پر ریکرنس یعنی RNS یا کنولیوشن یعنی CNS کی ضرورت نہیں ہے۔ ملٹی ہیڈ سیلف اٹینشن اکیلے ہی نہ صرف کافی ہے بلکہ کئی لحاظ سے زیادہ مؤثر بھی ہے۔ اس نے بہتر کارکردگی بھی دی اور متوازی پروسیسنگ کی وجہ سے ٹریننگ کو بہت تیز بھی کر دیا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں بنیادی تبدیلی تھی، ایک پیراڈائم شفٹ تھا۔ تو کلیدی جدت یہی تھی کہ ریکرنس اور کنولیوشن کو ہٹا کر ملٹی ہیڈ سیلف اٹینشن کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ جی بالکل، اس ایک تبدیلی نے متوازی پروسیسنگ کے دروازے کھول دیے اور لمبے دوری کے انحصارات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنا ممکن بنا دیا۔ مقالے کے آخر میں مصنفین نے خود بھی اس امید کا اظہار کیا تھا کہ یہ ٹیکنیک صرف ٹرانسلیشن تک محدود نہیں رہے گی بلکہ مستقبل میں زبان کے علاوہ دوسرے شعبوں جیسے تصاویر، آڈیو اور ویڈیو پر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ امید بالکل پوری ہوئی۔ ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر آج کل کے تقریباً تمام بڑے لینگویج ماڈلز جنہیں ہم LLMs کہتے ہیں جیسے GPT اور BERT وغیرہ، ان سب کی بنیاد ہے۔ تو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، یہ مقالہ تو مشین ٹرانسلیشن پر تھا، لیکن یہ جو اٹینشن یعنی توجہ کا بنیادی خیال ہے کہ ایک نظام کے مختلف حصے ایک دوسرے کی اہمیت کو کیسے جانچیں یا ایک دوسرے پر کیسے توجہ دیں، یہ بہت وسیع ہے۔ زبان سے ہٹ کر کیا ایسے دوسرے پیچیدہ نظام ہو سکتے ہیں، شاید حیاتیات میں، معاشیات میں یا انجینئرنگ میں، جنہیں ان کے اجزاء کے درمیان توجہ کو ماڈل کرنے کا صحیح طریقہ تلاش کر کے آسان یا بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔